غلطیاں عبادتوں کے اندر ہوتی ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی جو بہتر کیفیت ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب تیسرا دن ہے عبادت پہ بات کرتے ہوئے، کل سے ہم اخلاق کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. عبادتوں کے سلسلے میں ہم نے کہا بہتری، اور بہتری کے اوپر تیسرے دن آج بات کر رہے ہیں. پہلے دن تو بہت کم ہوئی تھی، دوسرے دن ہوئی تھی، اور تیسرا دن آج. دو بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. ایک غلطی یہ ہے کہ عبادت کرنے والا وہ علم اپنے اندر نہیں رکھتا جو عبادت کے لیے بہت ضروری ہے. بغیر اس علم کے عبادتوں میں گھس گیا، عبادتوں میں چلا گیا. کسی موقع پر شیطان اس سے کھیلتا ہے، اسے کہیں اور پہنچا دیتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا. نشانی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا اور دوسروں کا سنتا ہوں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ کیا؟ ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ جب میں بالکل نیا طالب علم بنا تو ایک دن میں بہت نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز پڑھتے پڑھتے رو رہا تھا. اچانک شیطان میں نے میرے کان میں ایک آواز ڈالی اور اس نے کہا کہ بہت رو لیے، اب کیا ہے؟ میں نہیں جواب دے سکا. جیسے ہی میں اس کا جواب نہیں دے سکا، مجھے یوں لگا جیسے کھولتے توے کے اوپر کسی نے برف کا پانی ڈال دیا. ایک دم میں عبادت میں جہاں رو رہا تھا ایک دم یوں دیکھنے لگا. صحیح بات ہے، اب کیا ہوا؟ رو لیا، پھر کیا ہوا؟ صحیح ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں شیطان مارتا ہے، یہ حملہ کرتا ہے. اچھا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ پہلے سے پتا ہو عبادت کا فلسفہ کیا ہے، پہلے سے پتا ہو کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. پہلے عقائد کے اوپر کچھ کام کیا ہوا ہو، اصول دین کے اوپر کام کیا ہوا ہو، سارا نظام پتا ہو، چاہے تھوڑا سا ہی یہ پتا ہو کہ بھیا ہو کیا رہا ہے یہ. ورنہ شیطان بیچ میں آتا ہے. مثلا ایک کو بولے گا اتنے رو لی ہے نا، اتنی عبادتیں کرنی، کیا ہوا پھر؟ کیا تبدیل ہوا؟ وہ بندہ بیٹھا ہے، ہاں بات تو صحیح ہے، کل بھی بے روزگار تھے آج بھی بے روزگار ہو، فائدہ کیا ہوا ان عبادتوں کا؟ اچھا تم نے اتنی عبادتیں کی، تمہیں تو فلاں نقصان ہو گیا، اب ان عبادتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ نقصان مالی نہیں ہے، ضروری ہے، جان کا ہو سکتا ہے، کسی کی اولاد جا سکتی ہے. تو مثلا جس دن اس کی اولاد گئی ہاتھ سے، نعوذ باللہ تعالی، شیطان آ کر اس سے کہے گا اتنا خدا کی عبادتیں کی، اولاد تو پھر بھی چلی گئی، کیا فائدہ ہوا؟ اگر علم نہیں ہو تو اس وسوسے کا کیا جواب دے گا بیچارہ؟ وہیں ختم ہو جائے گا معاملہ. کئی دنوں تک بیچارہ اس تذبذب میں پھنسا رہے گا، اس شک میں پھنسا رہے گا، واقعاً بات تو صحیح کہہ رہا ہے، عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کو کون جواب دے؟ تو ایک غلطی جو بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے یہاں علم کے اوپر اتنا اصرار نہیں ہے. بہت سارے لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، انہوں نے کہیں سے عقائد نہیں سیکھے، عقائد پہ کوئی کتاب نہیں سیکھ پڑھی ہے، عقائد کے اوپر کوئی کورس نہیں کیا ہے، یوں ہی بس سنا کر عقیدہ بنایا ہے. یہ اچھی حالت نہیں ہے. اس میں شیطان بہت آسانی سے حملہ کرے گا، پھر بندہ خدا کہاں جائے گا بیچارہ وہ. بس پہلی بات، آپ عبادت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا علم پہ کام کریں، عقائد پہ کام کریں. یہ ایک غلطی ہے جو لوگوں کے دماغ میں بہت پھنسی ہوئی ہے. اس سے ملتی جلتی ایک اور غلطی ہے، وہ بھی پھنسی ہوئی ہے اور اس کے بھی بہت غلط نتائج ہوتے ہیں. وہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بندے خدا گھر سے نکلے، مثلا نماز شب پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، دعائیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، باہر نکلا ایک حادثہ ہو گیا، ایک نقصان ہو گیا. اچھا وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے میں نے جب ساری عبادتیں صحیح کی تھیں آج نقصان کیوں ہوا ہے؟ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے یہ عبادت کرتا تھا، جو دعا مانگتا تھا پوری ہو جاتی تھی، اب کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک اور مسئلہ. ایک بندہ کہتا ہے میں عبادتیں کرتا تھا، عبادتیں کرنے کی وجہ سے کچھ واقعات جو بعد میں ہونے والے ہوتے تھے مجھے پہلے پتہ چل جاتے تھے، یہ کیوں نہیں ہو رہا اب؟ یا نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا، ابھی ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے عبادت کا نتیجہ یہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میں جب سے فلاں عبادت کر رہا ہوں نا، الحمدللہ مجھے کوئی مشکل زندگی میں نہیں آ رہی، جب سے میں عبادت کر رہا ہوں نا
بہت ساری چیزیں مجھے پہلے سے ہی پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب سے میں عبادت کر رہا ہوں جو دعا مانگتا ہوں پوری ہو جاتی ہے. یہ جو تینوں مثالیں میں نے آپ کو دی, پہلے نہ ہونے کی اور اب ہونے کی, ان سب کے اندر ایک مشکل ہے. اس بندے کو یہ نہیں پتا عبادت سے ملنا کیا ہے. یہ سمجھ رہا ہے مجھے عبادت سے جادو ملنا ہے, جو دعا مانگوں پوری ہو جائے. تمہیں عبادت سے یہ لینا تھا, کوئی میرا نقصان نہیں ہو رہا ہے, تمہیں عبادت سے یہ لینا ہے. آگے کی چیزیں مجھے پہلے سے پتہ چل جاتی ہیں, تمہیں عبادت سے یہ لینا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شرک ہے, یہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ خدا کے لیے نہیں ہے, ان چیزوں کے لیے ہے. یہ عبادت خدا کے لیے ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ مولانا وہ جو فلاں آدمی ہے نا, وہ ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے ہاتھ میں انگور آ جاتے ہیں, اتنی عبادتیں کی ہیں اس کو یہ کمال مل گیا ہے. یہ عبادتوں کا کمال ہے؟ ابھی میں تم کو ایسے لوگ دکھاؤں گا جو کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, ایسے جادو پتہ نہیں کتنے کر کے دکھائیں گے. وہ فلانی اتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا آگ کے اندر. میں تمہیں دکھاؤں گا, کافر بھی یہ کر کے دکھائے گا, کافر بھی کر کے دکھا دے گا. ہم نے سمجھا عبادتیں جادو کے لیے ہیں. وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ رجب علی خیاط جو عرفاء کی تربیت کرنے پہ مامور تھے, وہ ایک عارف کے پاس گئے. وہ ایک پہاڑی کے اوپر عبادتیں کر رہے تھے. ایک تو یہ پہاڑیوں کے اوپر عبادت کرنا بعض اوقات کسی کے لیے شاید صحیح ہوتا ہو, اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تھا. بہرحال وہ عبادت کر رہے تھے, شاید کوئی ذمہ داری کسی کی آتی ہو کبھی. وہ گئے ان کے پاس, ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک پتھر اٹھایا انہوں نے, اس پتھر کو ہاتھ میں لیا اور رجب علی کو دیتے دیتے اس کو ناشپاتی بنا دیا. کہا میں نے یہ کیا ہے, پتھر کو ناشپاتی بنا دیا. ہمارے یہاں کوئی دیکھے نا تو شاید آدھا تو رکوع میں ہی گر جائے گا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑا ولی اللہ ہے. یہ رجب علی نے ہاتھ میں لیا اس ناشپاتی کو, واپس دیا ان کو, اور دیتے دیتے پتھر بنایا. ان سے کہا یہ تو جادو ہے, بتاؤ توحید میں سے کیا ملا ہے؟ یہ تو جادو ہے. تم عبادتیں جادو کے لیے کر رہے ہو, تم عبادتیں پتھر کو پھل بنانے کے لیے کر رہے ہو. ایک عبادت کر رہا ہے میں پتھروں کو ہیرے بناؤں گا, ایک عبادت کر رہا ہے میں جو مانگوں گا مل جائے گا. عبادت اس لیے, عبادت کا لفظ کیوں ہے پھر جادو بولو اسے؟ عبادت ہوتی ہے بندگی کے لیے, اللہ کا بندہ بننے کے لیے, بس بندہ بننے کے لیے اور خدا کا قرب لینے کے لیے, نہ کہ یہ جادو دکھانے کے لیے. اور اگر کوئی اس نیت سے عبادتیں کرتا ہے کنفرم شرک کر رہا ہے اس معنی کے اندر. اس کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں جس دن اس کو نقصان ہوگا یہ کھڑا ہو جائے گا, میں نے اتنی عبادتیں کی آج نقصان کیوں ہوا؟ اس کا مطلب تم خدا کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیا خدا نے اپنے انبیاء کو نقصان نہیں دیے تھے؟ کس کس سختی میں اپنے انبیاء کو ڈالا تھا. کتنے کتنے انبیاء نے, ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی اولادوں کی قربانی دی تھی. اگر عبادتوں کے نتیجے میں ہمارا پیسہ, ہماری دنیا, ہماری اولاد نے بچنا ہوتا تو انہوں نے کیوں دنیا اپنی قربان کر دی؟ پھر کیا عبادت نے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی ہم سے کم تھی؟ وہ زیادہ عبادتیں کرنے والے خدا سے یہ مانگتے تھے کہ خدا ہمیں یہ قربانی دینی ہے تیری راہ میں, مانگتے تھے. ہم بچانے کے لیے بیٹھے. یہ جو عبادت کی غلطی ہم سے ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ سے وہ معنوی ترقی نہیں کر پا رہے. ہم معنوی ترقی نہیں کر پا رہے. اور میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اس کا ایک بہت آسان حل ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد عجل فرج. یہ جو بڑے بڑے اخلاق کی تربیت کرنے والے استاد ہوتے ہیں, یہ جب بھی کوئی شاگرد ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی ورد بتائیں, کوئی ذکر بتائیں, کوئی عبادت بتائیں. وہ اس سے پہلے کہتے ہیں جاؤ بیٹا پہلے عقائد پڑھ کے آؤ. تو کہتے ہیں آغا صاحب عقائد میں کیا پڑھیں گے, میں مسلمان الحمدللہ, میں طالب علم ہوں, میں تو نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے جاؤ عقائد پڑھ کے آؤ. اسے بتاتے ہیں یہ کتاب پڑھو, یہ کتاب پڑھو. تو وہ کہتا ہے اس میں تو وہ ہے ہی نہیں جو میں چاہتا ہوں, نہ کوئی ورد ہے, نہ کوئی ذکر ہے, نہ کوئی مثلا کتنی نماز شب کیسے پڑھوں, یہ سب نہیں ہے. اس میں تو لکھا ہے توحید کی دلیل کیا ہے. کہتے تھے نہیں یہ پہلے پڑھو, کل شیطان تمہیں اسی پہ گمراہ کرے گا. جاؤ پڑھ کے آؤ, یہ بتاؤ یہ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے. اس کام کے لیے وہ ایک اور نسخہ بھی دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے, کہتے تھے جاؤ بیٹا عرفاء کے حالات پڑھ کے آؤ, عرفاء نے زندگی گزاری کیسے ہے. اتنے لوگ مجھے اپنی زندگی میں مل چکے ہیں
بہت زیادہ نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک. کس چکر میں؟ اسم اعظم ڈھونڈ رہے ہیں. ارے بھائی تم اگر اسم اعظم کے قابل ہوتے تو خدا سکھا چکا ہوتا, اور اگر قابل نہیں ہو تو کون سا ورد کر کے اللہ سے اسم اعظم چوری کر کے لاؤ گے؟ نعوذ باللہ تعالی, کہاں سے لا سکتے ہو؟ اچھا وہ اسم اعظم لے کے بھی آ گئے تو تم کیا بنو گے؟ تم بنو گے سامری جادوگر. تمہیں یہ کرنا ہے پھر, اس کو میں بگاڑ دوں گا, اس کو میں سنوار دوں گا. تم خدا کے کام اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ تم سے کس نے کہا ہے یہ؟ وہ ایک بندے کا واقعہ مشہور ہے, وہ ایک بندے کو جانتا تھا جس کا دوست اسم اعظم جانتا تھا, تو وہ اس کے پاس آ کے کہتا تھا مجھے اپنے اس دوست کے پاس لے کے چلو جو اسم اعظم جانتا ہے. وہ کہتا نہیں, وہ کسی سے نہیں ملتا. اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں تمہارا وہ دوست اسم اعظم جانتا ہے, مجھے اسم اعظم چاہیے اور مجھے اپنے اس دوست کے پاس لے کے جاؤ. اس نے کہا بھائی وہ نہیں مانتا کسی کو. اس نے کہا چلو اس کو کہو کہ مجھے ملنا ہے, بتاؤں میں کیا کروں. وہ واپس آیا, اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح جاؤ شہر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جانا, شام تک وہیں کھڑے رہنا. اب شہر کے دروازے پہ کھڑے ہونے کا بالکل مطلب ہی جیسے کوئی نمائش چورنگی پہ بیچ میں بیٹھ جائے, پورے دن کالا ہو کے واپس آئے گا, اتنا وہاں پہ دھواں اور رش ہوگا. یہ بیچارہ سارا دن وہاں پہ کھڑا رہا, کوئی نہیں آیا. شام کو آیا اپنے دوست کے پاس, کہنے لگا تم کیسے آدمی ہو؟ تم نے کہا تھا وہ جو اسم اعظم والا ہے اس نے کہا صبح سے لے کے شام تک دروازے پہ کھڑا ہونا, میں پورے دن کھڑا رہا, خوار ہو گیا, وہ آیا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کب کہا تھا کہ میں آؤں گا؟ یہ تو نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا کھڑے رہنا. کہنے لگا میں کھڑا رہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا یہ مجھے نہیں پتا. اس نے کہا تھا کھڑے رہنا. تو کہنے لگا تم نے پورے دن کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس کو گارڈز اتنا مار رہے تھے, سپاہی اتنا مار رہے تھے, بیچارہ کمزور انسان تھا, اتنا پٹا, اتنا میرا دل چاہ رہا تھا اگر اس میں اعظم ہوتا نا تو ان سپاہیوں کو اٹھا کے پھینک دیتا. کہنے لگا اس بندے کا ناک نقشہ بتاؤ جو پٹا. اس نے بتایا. کہنے لگا اسی کے پاس اس میں اعظم ہے, وہ جو پٹا تھا اسی کے پاس اس میں اعظم تھا. اس نے کہا اس نے تمہیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ بیٹا اس میں اعظم کا کام یہ نہیں ہے کہ تم یہ حرکتیں کرتے پھرو, وہاں جادو دکھاؤ. ہم لوگوں کو وہ مل گیا کھلونا, نعوذ باللہ تعالی. تو کوئی مجھ سے کہے مولانا میں جب سے فنا زیارت پڑھ رہا ہوں نا میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. یہ بتاؤ خدا کی کتنے قریب گئے ہو؟ تم دنیا لینے کے لیے آئے تھے زیارت عاشورہ کے پیچھے؟ خدا کی طرف جاؤ, خدا کی طرف جاؤ. یہ جو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین ہے, یہ صرف ساتھ چلنا نہیں ہے, صرف ساتھ چلنا نہیں ہے کہ چلے اور ختم ہو گیا, نہیں. اتنا معنوی کمال ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائے گا بندہ. یہ شفاعت یہ کرتی ہے. تو علماء اور عرفاء کے واقعات پڑھنا ایک حصہ ہوتا تھا. اچھا اب اردو میں ایک مشکل تھی, میں بہت اس پہ کوڑتا تھا, الحمدللہ وہ مشکل حل ہوئی ہے. ان عرفاء میں جو ان 2-3 نسلوں کے اندر آئے, اب میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے جملہ صحیح نہیں کہا, 2-3 نسلوں میں, کئی نسلوں میں جو عرفاء ہیں ان میں بہت بڑا مقام سید علی قاضی کا ہے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی, آیت اللہ بہجت, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, آیت اللہ دستغیب, نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے عرفاء کے وہ استاد تھے. ان کی زندگی پہ کوئی کتاب نہیں تھی. بحمداللہ خدا کا شکر ہے ایک ایرانی نے ان کی زندگی پر خوبصورت کتاب لکھی, اس کا نام اس نے رکھا کہکشان نیستی. بحمداللہ وہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, اور چھپ بھی گئی. پچھلے سالوں تک میں لوگوں کو بتاتا تھا, کہتا تھا پی ڈی ایف میرے پاس ہے بھیج دوں گا. اللہ کا شکر وہ کتاب چھپ گئی ہے, اب وہ دستیاب ہے. تو آپ میں سے جس کسی کو کسی عارف کے احوال پڑھنے ہو, مستند احوال, وہ کتاب ضرور پڑھ لے. کہکشان نیستی اس کا نام ہے. اس کتاب میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو میں اپنے آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کتابیں کم پڑھی ہیں. اب تم خود سوچ لو 40 سال میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی. اس کے بعد میں کہہ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی کتابیں کم پڑھی ہیں. یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے. اس میں وہ جھلک رہا ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں جھلک نہیں رہا, اس میں پورا سامنے ہو کر آتا ہے کہ وہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, عبادتیں جادو کے لیے نہیں ہوتی ہیں, عبادتیں دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہیں, عبادتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا پیسہ بڑھے جا رہا ہے. تو اس میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے استاد سے, سید علی قاضی سے, کہ آپ مجھے شاگرد بنائیں. انہوں نے کہا ہم شاگرد نہیں بناتے, پہلے ہم پوچھتے ہیں رزق کیسے کماتے ہو. کہنے لگا آپ اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, پہلے بتاؤ مجھے رزق کیسے کماتے ہو. اچھا یہ انہوں نے خاص کر اس لیے پوچھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ آغا صاحب میں جو زندگی میں چاہتا ہوں کہ مجھے ملے وہ مجھے مل جاتا ہے.
چاہے سونا ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے کھانا ہو، جو میں سوچوں گا یہ مجھے چاہیے، شام تک آ جائے گا۔ تو وہ لوگ ایک پانی کے ساتھ چل رہے تھے، ایک نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، نجف سے کربلا جاتے ہوئے۔ ایک پرانا راستہ تھا علماء کا، اس میں نہر کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز قرآن بہت پڑھتا ہے، اللہ سے کبھی بات نہیں کرتا، مناجات نہیں کرتا، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا، یہ نہیں ہو سکتا، سب ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عبادتیں اچھی کرتا ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ، حقوق الناس، دونوں ساتھ چلتے ہیں، بیلنس چاہیے۔ سماجی کام بہت کرتا ہے، عبادتیں نہیں کرتا ہے، نہیں ہے فائدہ، بیلنس چاہیے۔ دونوں چیزیں، سب چیزیں ساتھ چلتی ہے، پھر صحیح عبادت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بے ڈھنگ نہیں بناتا ہے، اللہ اپنے بندے کو ڈھنگ کا انسان بناتا ہے، ڈھنگ کا انسان۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں۔ مت کم سمجھیے گا کہ خدا نے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالی ہے، کم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کبھی یہ جو میں نے ابھی باتیں کہیں، آپ یہ کتاب پڑھیں گے آپ کو اچانک لگے گا ہم تو کچھ بھی نہیں ہوئے، یہ بات صحیح ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں نہیں دیا، نہیں۔